أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن من شيعته لإبراهيم اور یقیناً اس کے گروہ میں سے ابراہیم علیہ السلام بھی تھے اذ جاء ربہ بقلب سلیم جب وہ اپنے رب کے پاس آیا ایک بے عیب دل لے کر شاع یشیع شیعان کا معنی ہوتا ہے کسی کی پیروی کرنا، کسی کے طریقے پر چلنا، کسی کے گروہ میں شامل ہونا۔ تو فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام بھی حضرت نوح علیہ السلام کے طریقے پر تھے اور انہی کے گھروں میں شامل تھے، یعنی توحید اور آخرت اور نبوت اور رسالت کے سلسلے میں تمام انبیاء کے عقائد ایک جیسے تھے۔ اور فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ وانا ربکم فاعبدون، کہ یہ پہلی اور پچھلی تمام امتیں یہ سب ایک امت ہیں، اور وہ ایک امت ہے مسلمانوں کی امت، اسلام کی امت۔ ہر نبی کا دین اسلام ہی رہا ہے اور ہر نبی کا عقیدہ وہی ہے جو حضرت نوح علیہ السلام کا تھا یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تھا۔ اذ جاء ربہ، وہ اپنے رب کے پاس آیا، مطلب یہ کہ وہ اپنے رب کی طرف متوجہ ہوا، وہ اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوا بقلب سلیم، ایک بے عیب دل لے کر، سلامتی والا دل لے کر۔ تو اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ جب انسان کا دل شرک سے، شک سے، ریا سے، حسد سے، بغض سے اور دنیا کے لالچ سے پاک ہو تو وہ قلب سلیم ہوتا ہے، یعنی آدمی کے عقائد خرافات سے پاک ہوں اور اس کے اعمال شرک اور ریا سے پاک ہوں اور اس کے اخلاق رذائل سے پاک ہوں، تو اس وقت وہ آدمی قلب سلیم والا آدمی ہوتا ہے، اور دماغ دنیا کے لالچ سے پاک ہو۔ یہ چار چیزیں ہوں تو آدمی صاحب قلب سلیم بن جاتا ہے۔ اذ قال لأبیہ وقومہ، جب انہوں نے اپنے باپ اور اپنی برادری سے کہا، ماذا تعبدون، تم کس چیز کی عبادت کرتے ہو؟ اَإِفْكًا آلِهَةً دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ، کیا تم جھوٹے معبودوں کو چاہتے ہو اللہ کو چھوڑ کر؟ فما ظنكم برب العالمین، تو تمہارا کیا خیال ہے جہانوں کے رب کے بارے میں؟ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے اور اپنی برادری سے یہ کہا کہ دیکھو تم کس چیز کی عبادت کر رہے ہو۔ اس کا مقصد سوال کرنا نہیں تھا اور یہ معلوم کرنا مقصد نہیں تھا کہ وہ کس کی عبادت کرتے ہیں، بلکہ ان کو توجہ دلانا مقصود تھا کہ دیکھو جن کی تم عبادت کر رہے ہو یہ تو بالکل ہی بیکار اور بے جان بت ہیں، اور رب العالمین کے بارے میں تمہارا کیا گمان ہے؟ کیا وہ تمہاری ضروریات اور حاجات پوری کرنے کے لیے کافی نہیں ہے؟
کہ تمہیں ان گھڑے ہوئے معبودوں کی طرف جانا پڑتا ہے؟ یہ فرمایا کہ تمہارے ہاتھوں سے گڑے ہوئے معبود، ان کی تو تم عبادت کرتے ہو اور رب العالمین کو چھوڑ دیتے ہو۔ فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ، تو انہوں نے ایک نگاہ دوڑائی ستاروں میں، فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ، پھر کہا میں تو بیمار ہوں۔ فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ، تو وہ ان سے پیٹھ پھیر کر چل دیے۔ ایک ان کا میلہ تھا یا سالانہ جشن تھا، تو انہوں نے کہا کہ اے ابراہیم تم بھی ہمارے ساتھ چلو، تاکہ ان کے دل میں یہ تھا کہ شاید ہماری یہ رسمیں اور ہمارے یہ میلے ٹھیلے دیکھ کر ابراہیم علیہ السلام کچھ ہماری طرف مائل ہوں اور ہمارے دین کو اختیار کریں اور ہماری طرح شرک میں مبتلا ہو جائیں۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کے دل و دماغ میں یہ منصوبہ تھا کہ یہ جو ان کے بت ہیں، زبانی نصیحت سے تو ان کا بے اختیار ہونا میری قوم کو سمجھ نہیں آ رہا، اس کے لیے عملی اقدام کی ضرورت ہے، اور ان کو جب تک توڑا نہ جائے تب تک میری قوم کو اور میری برادری کو یہ اندازہ نہیں ہوگا کہ یہ کتنے بے بس اور کتنے لاچار ہیں۔ تو فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ، ابراہیم علیہ السلام نے ستاروں میں ایک نگاہ ڈالی۔ ستاروں میں نگاہ ڈالنے کا ایک مطلب تو یہ بیان کیا گیا ہے کہ آدمی جب بھی کسی بات میں غور و فکر کرنا چاہتا ہے تو وہ اوپر آسمان کی طرف دیکھتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی اوپر دیکھا، غور کیا، سوچا۔ فقال انی سقیم، پھر کہا کہ بھئی میری تو آج طبیعت ٹھیک نہیں۔ بیماری دراصل مزاج کے اعتدال سے ہٹنے کا نام ہے، تو کہا آج میرا مزاج درست نہیں ہے اور میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا۔ اور دوسرا معنی فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ کا یہ کیا گیا ہے کہ چونکہ ابراہیم علیہ السلام کی قوم ستاروں کے علم میں بڑی مہارت رکھتی تھی اور نجومی ان میں بڑے تھے، تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کو مغالطہ دینے کے لیے ستاروں کی طرف دیکھا تاکہ وہ یہ سمجھیں کہ ابراہیم ستاروں کی چال دیکھ کر یہ سمجھ گئے ہیں کہ وہ بیمار ہونے والے ہیں۔ یہ اس چیز کو توریہ کہا جاتا ہے، یعنی ایسی بات کرنا جو حقیقت میں صحیح ہو لیکن سننے والے کو اس کا مطلب کچھ اور سمجھ میں آئے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے سفر پر تھے تو ایک آدمی نے پوچھا ممن الرجل، یہ آدمی جو جا رہا ہے یہ کن لوگوں میں سے ہے؟ تو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من الماء، بھائی ہم پانی سے ہیں۔ تو اس کے پلے کچھ نہیں پڑا کہ یہ کوئی پانی والے علاقے سے ہیں یا پانی پلانے والے لوگوں میں سے ہیں یا کیا ہیں، چنانچہ وہ بڑھاتا ہوا چلا گیا۔ مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اپنی جگہ صحیح تھی کہ ہر انسان پانی کے ایک قطرے سے ہی پیدا ہوتا ہے، تو آپ نے فرمایا بھائی ہم تو پانی سے ہیں۔ تو وہ آدمی بات کو سمجھ نہ سکا اور چلا گیا۔ یہی آپ کا مقصد تھا کہ ہجرت کا سفر ہے، کسی کو میرے بارے میں پتہ نہ چلے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی ان کو مغالطہ دینے کے لیے ستاروں کی طرف دیکھا، ورنہ یہ عقیدہ رکھنا کہ ستاروں کی چال کا انسان کے اعمال پر اور اس کی تقدیر پر اور اس کی قسمت پر کچھ اثر پڑتا ہے، یہ عقیدہ ناجائز ہے۔ وہ کہتے ہیں جی ایک ستارہ کسی خاص برج میں آ جائے تو فلاں آدمی پر بیماری آ سکتی ہے یا اسے کوئی فائدہ ہو سکتا ہے، یہ سارے نظریات غلط ہیں۔ تو اتنی بات جب ابراہیم علیہ السلام نے فرمائی کہ بھائی میری طبیعت ٹھیک نہیں، تو وہ انہیں چھوڑ کر چلے گئے۔
فراغ إلى آلهتهم تو آپ چپکے سے ان کے معبودوں کی طرف گئے. فقال ألا تأكلون پھر کہا کہ تم کھاتے کیوں نہیں؟ ما لکم لا تنطقون تمہیں کیا ہے تم بولتے کیوں نہیں؟ راگا کا صلہ جب الہ ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے چپکے سے کسی چیز کی طرف مائل ہونا، اور اگر راگا کے بعد الا آئے راگا علیہ تو اس کا مقصد ہوتا ہے چپکے سے کسی پر پل پڑنا اور اس پر حملہ آور ہو جانا. تو ابراہیم علیہ السلام خاموشی سے ان کے مندر میں داخل ہوئے جہاں بڑے بڑے بت رکھے ہوئے تھے. تو ان کے سامنے کھانے پڑے ہوئے تھے، حلوہ، مٹھائی، پھل فروٹ وغیرہ. قوم ان کے سامنے یہ چیزیں رکھ کر جاتی اور واپس آ کر ان کو کھاتی اور یہ سمجھتی کہ بتوں کے سامنے ان کو رکھنے سے ان میں برکت پیدا ہو گئی ہے. تبرک کے لیے وہ یہ کھانے بتوں کے سامنے رکھتے. تو ابراہیم علیہ السلام نے وہاں کھڑے ہو کر یہ فرمایا کہ الا تاکلوا، تمہارے اعضاء تو سارے انسانوں کی طرح ہیں، چہرہ بھی ہے، ہاتھ بھی ہے، پاؤں بھی ہیں، پیٹ بھی ہے، سینہ بھی ہے، پھر کیا وجہ ہے کہ تم کھاتے کیوں نہیں؟ ما لکم لا تنطقون اور تم بات بھی نہیں کرتے. تو کہا کہ افسوس کی بات ہے کہ ایسے بے جان پتھر جو نہ کھا سکتے ہیں نہ بول سکتے ہیں، یہ قوم ان کی عبادت کر رہی ہے. فراغ علیہم ضربا بالیمین تو پل پڑے ان پر داہنے ہاتھ سے مارتے ہوئے. فاقبلوا الیہ یزفون تو وہ دوڑتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کی طرف آئے. قال اتعبدون ما تنحتون فرمایا کیا تم ان کی عبادت کرتے ہو جنہیں خود گھڑتے ہو؟ واللہ خلقکم وما تعملون حالانکہ اللہ نے تمہیں بھی پیدا کیا ہے اور تمہارے اعمال کو بھی پیدا کیا ہے. قوم جب واپس آئی اور انہوں نے بتوں کا برا حشر دیکھا، کسی کی ٹانگ نہیں، کسی کا بازو نہیں، کسی کا سر نہیں، اور ایک دوسرے کے اوپر گرے پڑے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ کون ہے جس نے ہمارے معبودوں پر یہ ظلم کیا ہے؟ تو ایک آدمی نے کہا جی کہ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، ہم نے ایک نوجوان کو دیکھا تھا وہ ان بتوں کا ذکر کرتا تھا اور ان کی برائی بیان کرتا تھا، اس کا نام ابراہیم ہے. اور چونکہ ابراہیم علیہ السلام اپنے اس ارادے سے اپنی قوم کو پہلے ہی مطلع کر چکے تھے، لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، اللہ کی قسم جب تم یہاں موجود نہیں ہوگے تو میں تمہارے ان خداؤں کے ساتھ بڑی زبردست چال چلوں گا. تو وہ بھاگتے ہوئے آئے. زفا یزفو کا معنی ہوتا ہے دوڑتے ہوئے آنا، تیزی سے آنا. وہ ان کی طرف دوڑتے ہوئے آئے، کہنے لگے ان کو بلاؤ اور پکڑو ان کو. تو ابراہیم علیہ السلام کو پکڑ کر مجمع کے سامنے لایا گیا. وہاں ابراہیم علیہ السلام نے ان سے یہ کہا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ جنہیں اپنے ہاتھ سے تراشتے ہو اور ان کی شکل بنا لیتے ہو پھر انہی کی عبادت شروع کر دیتے ہو. واللہ خلقکم وما تعملون، حالانکہ تمہارا خالق بھی اللہ، تمہارے اعمال کا خالق بھی اللہ. انسان اپنے عمل کا خود خالق نہیں ہے، بلکہ انسان صرف کاسب اور عامل ہے.
اور جتنے بھی اعمال انسان کرتا ہے یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت سے اور اس کی مرضی سے اور اس کی تخلیق سے وجود میں آتے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس پر ایک پوری کتاب لکھی ہے، خلق و افعال العباد، کہ آدمی جو بھی کام کرتا ہے دراصل اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ تخلیق کرتا ہے تو پھر ہی وہ کام وجود میں آتا ہے۔ لیکن اللہ نے اختیار دیا ہے انسان کو کہ وہ اچھے کام کرے اور برے کاموں سے رک کر رہے۔ تو فرمایا کہ یہ کیا کر رہے ہو تم، جس سے گھٹتے ہو اپنے ہاتھوں سے اسی کی عبادت کرتے ہو۔ قالوا ابنوا له بنيانا، انہوں نے کہا اس کے لیے ایک بڑی عمارت بناؤ۔ فَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ، پھر اسے بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈال دو۔ فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا، تو انہوں نے اس کے ساتھ ایک چال چلنے کا ارادہ کیا۔ فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ، تو ہم نے انہی کو سب سے نیچا کر دیا۔ بنیانن کی جو تنوین ہے یہ تعظیم کے لیے ہے، کہنے لگے ایک بڑی عمارت بناؤ جو بڑی بلند ہو اور بڑی کھلی ہو، اس میں ایندھن بھرو، پھر آگ جلاؤ، پھر اس میں ابراہیم علیہ السلام کو پھینک دو۔ تو فرمایا اللہ پاک نے کہ انہوں نے میرے بندے کے ساتھ ایک چال چلنے کی کوشش کی، لیکن میں نے اپنے بندے کو کامیاب کیا، آگ کو اس کے لیے گلزار بنا دیا اور ان کو ساری دنیا سے نیچا کر دیا۔ یہ اللہ پاک کے قدرت کا کمال ہے کہ ساری قوم مل کر بھی اللہ کے ایک بندے کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکے۔ ترجمہ ایک بار، وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، اور یقیناً نوح علیہ السلام کے گھروں میں سے ابراہیم علیہ السلام بھی تھے۔ اذ جاء ربه بقلب سلیم، جب وہ اپنے رب کی بارگاہ میں ایک بے عیب دل لے کر آیا۔ اذ قال لأبیہ وقومہ، جب انہوں نے اپنے باپ اور اپنی برادری سے کہا، ماذا تعبدون، تم کس چیز کی عبادت کرتے ہو؟ اَإِفْكًا آلِهَةً دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ، کیا تم اللہ کو چھوڑ کر گڑے ہوئے معبودوں کو چاہتے ہو؟ فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ، تو تمہارا رب العالمین کے بارے میں کیا خیال ہے؟ فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ، تو آپ نے ستاروں میں ایک نگاہ ڈالی۔ فقال انی سقیم، پھر کہا یقیناً میں تو بیمار ہوں۔ فتولوا عنہ مدبرین، تو وہ ان سے پیٹھ پھیر کر چل دیے۔ فراغ الی آلہتہم، پھر چپکے سے آپ ان کے معبودوں کی طرف گئے۔ فقال الا تأکلون، پھر کہا تم کھاتے کیوں نہیں؟ ما لکم لا تنطقون، تو
تمہیں کیا ہے تم بات نہیں کرتے فراغ علیہم ضربا بالیمین پھر ان پر پل پڑے داہنے ہاتھ سے مارتے ہوئے فاقبلوا الیہ یزفون پھر وہ ان کی طرف دوڑتے ہوئے آئے قال اتعبدون ما تنحتون ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کیا تم ان کی عبادت کرتے ہو جنہیں خود تراشتے ہو واللہ خلقکم وما تعملون حالانکہ اللہ ہی نے تمہیں پیدا کیا ہے اور تمہارے اعمال کو بھی قالوا ابنوا له بنيانا انہوں نے کہا اس کے لیے ایک بڑی عمارت بناؤ فَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ پھر اسے بھڑکتی ہوئی آگ میں پھینک دو فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا تو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ایک چال چلنے کا ارادہ کیا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ تو ہم نے انہی کو سب سے نیچا کر دیا صلی اللہ علیہ نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.